الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم آپ تمام پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے۔ آج پیارے پیارے محترم سامعین، ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانی تھی، چونکہ آج جو ہے وہ 28 مئی ہو چکی ہے، 2025 کی آج 28 مئی ہو چکی ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل بعد نماز مغرب ذوالحجۃ الحرام کا چاند بھی نظر آ جائے گا۔ اس کی برکتیں بھی ہوں گی، اس کی رحمتیں بھی ہوں گی، اور کیا ہی مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں حج کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حج کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین، اس مبارک مہینے سے اس کے شروع ہونے سے یا اس کے درمیان میں اور قربانی سے اس مسئلے کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ مسئلہ پہلے حدیث پاک سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الاضحیہ باب نمبر 7 اور حدیث نمبر 1977 میں یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو اور وہ اسے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو جب ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور دوسری بھی حدیث پاک مذکور ہے جو کچھ الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخنوں میں سے کچھ نہ کاٹے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف روایات ہیں، مختلف احادیث طیبہ ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ تو پیارے محترم سامعین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جس شخص کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، جس شخص کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، تو اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن اور اپنے جسم کی غیر ضروری بال کو نہ کاٹے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ استحبابی عمل ہے، مستحب عمل ہے، وجوبی عمل نہیں ہے، وجوب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب کا مستحق ہوگا، حدیث پر عمل کرنے کی برکتیں ملیں گی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن حدیث پاک کی اس کو برکتیں میسر نہیں آئیں گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس جگہ مزید ایک بہت ہی پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ حجاج بھی جو ہے اپنے جسم کی غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری بال، اسی طرح اپنے ناخن وغیرہ کو نہیں تراشتے۔ تو اب جو ہے وہ حاجیوں سے مشاہبت کی بنا پر اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اللہ کریم اس سے آئندہ سال حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ اور مزید آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جو قربانی نہیں کرتے، یہ تو قربانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں نے بتایا کہ بھائی جو قربانی کر رہے ہیں وہ اپنے اس طرح کے عمل کو نہ کریں۔ اب جو قربانی نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بھی اچھی نیت کے ساتھ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے بال کو، اپنے ناخنوں کو اور اپنی غیر ضروری کھال وغیرہ کو، غیر ضروری بال وغیرہ کو اگر وہ نہیں تراشے، نہیں کاٹے، تو اللہ تبارک و تعالی اس غریب کو، اس مسکین کو، یعنی اس غیر مالدار شخص کو بھی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنی رحمت ہے کہ اللہ کریم جو مفت میں قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے تھوڑا سا زیر غور ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کیونکہ شریعت مطالعہ نے ہمیں یہ بیان کیا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر آپ نے اپنے جسم کے غیر ضروری بال، اپنے جسم کی کھال، 40 دن کے اندر اندر اپنے جسم کے غیر ضروری بال اور اپنے ناخنوں کو تراش لیا جائے۔ اس سے زیادہ اگر بڑھائیں گے تو پھر یہ منع ہے، شریعت مطالعہ اس سے ہمیں روکتی ہے۔ تو اب مثال کے طور پر کسی نے 30 دن پہلے نہیں کاٹے تھے اور اب یہ عشرہ بھی شروع ہو گیا، نہیں آج شام دکھ جائے گا شام تک، تو اب اگر کسی شخص نے آج بھی ناخن نہیں کاٹے اور اب یہ سوچ لیا کہ یار اب جو ہے میں ناخن نہیں کاٹوں گا، کیونکہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، مزید 10 دن عید کو ناخن کاٹ لوں گا، تو اب 41واں دن جیسے ہی ہوگا تو وہ شخص گناہگار ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم حدیث پر تو عمل کریں گے، لیکن اسی صورت میں عمل کریں گے کہ جب ہمیں کوئی گناہ کا سامان پیدا نہ ہو۔
تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے بال کو، غیر ضروری کھال کو کوشش کریں کہ اثر سے پہلے یہ سارے معاملات سے فراغت حاصل کر رہے ہیں. جو قربانی کر رہے ہیں، جو قربانی نہیں کر رہے، جو حاجیوں کی مشابت کی نیت کر رہے ہیں، وہ بھی اچھی نیت سے اس کو رکھیں، تو اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا. رب العالمین ہمیں درست شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا.